جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے کیا والدین کی اجازت لینا ضروری ہوگا یا بغیر والدین کی اجازت سے بھی عمرہ کرنا جائز جا سکتا ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے والدین کی اجازت کا ہونا، ماں باپ کی اجازت کا ہونا یہ شرط ہے یا نہیں؟ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ عمرہ کرنا یہ سنت ہے۔ عمرہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور سنت عمل کرنے کے لیے والدین کی اطاعت، والدین کی اجازت لینا، عمرہ کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ جب عمرہ کریں تو عمرے کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ جب عمرہ کریں گے تو عمرہ کرنے کے لیے والدین کی اجازت لے لیں، ان کی اجازت لینا آپ کو ہوگا، اس لیے کہ حج کے موقع پر تو اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حج فرض ہے، اور جب حج کسی کو فرض ہو جائے تو وہ والدین کی اجازت نہیں لے گا، ماں باپ کی اجازت نہیں لے گا، بلکہ وہ حج کرنے چلا جائے گا۔ اگر پہلی مرتبہ حج کر رہا ہے، فرض اگر وہ پہلی مرتبہ حج کر رہا ہے، یعنی اس کے ذمہ جو حج تھا فرض، وہ پہلی مرتبہ کر رہا ہے فرض حج، تو اس کے لیے والدین کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں عمرہ کرنے میں یہی حکم ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے والدین کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر والدین کو روک دیں، منع کر دیں کہ بھائی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، آپ میری خدمت کرو، آپ ہمیں یہی رہو، سپورٹ کرو، تو پھر کیا ہے، پھر والدین کی اطاعت کرنی ضروری ہے کہ والدین کی بات ماننی ہوگی عمرہ کرنے کے لیے۔ حج کرنے میں بھی یہ ہے کہ اگر فرض حج ہے تو ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، لیکن اگر نفلی حج ہے، پہلی مرتبہ حج کر چکا ہے وہ، اور پھر وہ نفلی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو نفلی حج کرنے کے لیے بھی والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر والدین نے منع کر دیا کہ یہاں خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے تو پھر رکنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ عمرہ کرنے سے پہلے سارے انتظامات کر کے جائیں۔ کیا ہے کہ آج ہم عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ کرنے میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم انجام دیتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں۔ اچھے تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے عمرہ کر لیا، آپ بیت اللہ شریف گئے، طواف کیا آپ نے، جو بہت بڑی عبادت ہے، آپ نے کعبہ شریف کی زیارت کی، کہ جس کے بارے میں یاد ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد میں پہلی مرتبہ کعبے پر نظر پڑتے ہی جو بھی دل میں مانگ لے گا، اللہ سے دعا مانگ لے گا، وہ 100% دعا قبول ہوگی، یہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ وہاں آپ جب جائیں تو سب سے پہلے کیا ارادہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کیا ارادہ کریں گے؟ یہ کر لیں کہ اللہ میں یہاں جو بھی دعا مانگوں ساری قبول ہو جائیں، کیونکہ وہ پہلا لمحہ جو ہوتا ہے نا، پہلی مرتبہ جو آنکھیں پڑتی ہیں، اللہ کا جو گھر ہے وہ، تو اس پر جب پہلی مرتبہ نظر پڑتی ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دعا کر لیں کہ اللہ میں یہاں جو بھی دعا مانگوں گا ساری قبول ہو جائیں۔ تو دیکھو کتنا بڑا عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ روزہ شریف پر جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاتے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں آپ، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اور بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کا، مسجد حرام کے اندر پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور 50,000 نمازوں کا ثواب مسجد نبوی کے اندر ہے۔ اتنی ساری عبادت کر کے آتے ہیں، یقیناً یہ بہت اچھا کام ہے۔ اور غلط کام کیا ہے؟ غلط کام یہ ہے کہ آپ نے وہ نام و نمود کے لیے کر لیا، دکھلاوے کے لیے کر لیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور لوگ ہمیں حاجی کہیں، یہ غلط کام ہے۔ یہ اسی طریقے سے عمرہ کرنے سے پہلے جب یہاں سے آپ جا رہے ہیں، انڈیا سے جا رہے ہیں یا آپ کسی بھی ملک سے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے سعودی عرب کے اندر، تو آپ سب سے پہلے تو اپنے حقوق کو مکمل کر کے جائیں کہ بھائی میرے ذمہ کسی کا حق تو نہیں ہے، کوئی بڑا قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر کسی کا قرضہ ہو پڑا تو سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرے، بھائی بعد میں عمرہ کرے۔ عمرہ کرنا سنت ہے، اور قرض کا ادا کرنا یہ ہر حال میں ضروری ہے، فرض ہے۔ اس حال میں اگر آپ کی موت آ گئی تو آپ کے ذمے اس کا قرض دینا ہوگا، اور اگر عمرہ کرنے سے پہلے آپ کی موت ہو گئی تو اس کی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی کہ آپ نے عمرہ کیوں نہیں کیا، کہ یہ سنت عمل ہے۔ آپ کو اللہ نے جب توفیق بخشی ہے، مال آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ نے عمرہ کر لیا، لیکن اگر کسی کا آپ نے حق لے رکھا ہے اور حق ادا نہیں کیا ہے تو آپ کی اس پر پکڑ ہو جائے گی، آپ کو اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑ سکتی ہیں، لہٰذا یہ خرابی آتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب عمرہ کر کے واپس آتے ہیں تو دعوتیں چلتی ہیں، خوب دعوتیں کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی نام و نمود پایا جاتا ہے، لہٰذا ایسی دعوت سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر واپسی کے عمرہ کرنے کی جشن میں، یعنی عمرہ کر کے جو واپس آیا ہے اس کی جشن میں، اس کی خوشی میں یہ دعوت نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور اس بنیاد پر دعوت کر رہا ہے وہ، اور اس میں کوئی خلاف شرع کام بھی نہیں ہے۔ اور خلاف شرع یعنی ٹینٹ لگ رہا ہے اور اس کے گلے میں مالا ڈالنا، اس کو بلانا اور یہ رسم اختیار کرنا، یہ ساری جتنی رسومات ہیں، ان ساری چیزوں سے ہٹتے ہوئے بچتے ہوئے اگر کسی کو دعوت کر رہا ہے، دعوت کھلا رہا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ تو کچھ کام ہم غلط کرتے ہیں، کچھ صحیح کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں صحیح کام کرنے ہیں۔ صحیح کام کون سے ہیں کہ آپ بیت اللہ شریف جائیں، اللہ سے خوب دعا مانگیں دل لگا کر کے، اور جب واپسی پہ یہاں پر آئیں تو کوئی بھی نام و نہاد آپ کا اچھے کام کے، اچھے کام میں سب سے پہلے آپ کی نیت درست ہونا ٹھیک ضروری ہے۔ اچھے کام کون سے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی نیت درست ہو جائے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور جب واپس آئیں انڈیا کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر جہاں سے آپ گئے ہیں، تو وہاں آنے کے بعد میں نارملی زندگی گزاریں۔ کسی کو یہ نہ کہے کہ مجھے حاجی کہو، کسی کو یہ نہ کہے کہ بھائی میں دعوت کر رہا ہوں، بلکہ ایک نارمل زندگی رہے، اور اس طریقے سے
یہ سارے خلاف شرع کام نہ کریں تو آپ یقیناً آپ کا عمرہ اچھا ہو جائے گا۔ تو عمرہ کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی جو آپ لوگوں کو خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ امید ہے بات آپ میں سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی آگے بھیجیں، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔